للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ تہجد کے وقت کا ایک خاص اور پاورفل مجرب وظیفہ ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، اس وظیفہ کو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ جو شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پسند کی شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر گھر کے اندر نا اتفاقیاں ناچاکیاں ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا پھر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے تو بیوی کر سکتی ہے، بیوی روٹھی ہوئی ہے تو میاں کر سکتا ہے، یعنی محبت کے معاملات میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ انتہا درجہ مجرب عمل ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے، لیکن اس وظیفہ کو کرنے کے لیے جو شرائط میں بتا رہا ہوں، یہ شرائط پہلے ضروری ہیں۔ اگر بغیر شرائط کے کریں گے یا پھر کسی ناجائز کام کے لیے کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں کرنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناجائز کام کے لیے وظائف اثر نہیں کرتے، وظائف ہوتے ہی جائز کام کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر شرائط کے کرنا رجت کا معاملہ بنتا ہے، اور جب رجت کا معاملہ بن جائے پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ یہی معاملات ہوتے ہیں جب رجت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں، لوگ ایسے ہی جناب یوٹیوب کے وظائف اٹھائے کر ڈالے، گوگل سے وظائف اٹھائے کر ڈالے، اور پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وظیفہ کیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا۔ ان معاملات کی وجہ سے رجت ہوتی ہے، اور جب رجت ہو جاتی ہے تو پھر جو بھی وظیفہ کرتے ہیں کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، پھر کہتے ہیں یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں اس وظیفے کو بھی ان شرائط کے ساتھ کریں جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، جب فرض نماز چھوڑ دو گے نا، نفل نماز آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فرض نماز جب انسان پڑھتا ہے، فرض نماز مکمل کرتا ہے، واجبات مکمل کرتا ہے، سنتے مکمل کرتا ہے، پھر جب نوافل پڑھتا ہے اس کو نوافل فائدہ دیتے ہیں۔ ایسے نوافل فائدہ نہیں دیتے، فرض پہلے ضروری ہیں۔ نماز کی پابندی لازمی کرنی، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو، گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم دل کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ، حضور نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائے گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کرنے، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وظیفہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن 27 رمضان، 28 رمضان، 26 سے لے کر 29 رمضان تک اگر نماز تہجد کے وقت صرف 11 مرتبہ بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے نا، صرف 11 مرتبہ، انشاءاللہ جہاں چاہیں گے وہیں پہ شادی ہوگی۔ یہ ایک ایسا شادی کے لیے مجرب عمل ہے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی آپ نماز تہجد کے وقت اگر آپ اس کو صرف 11 بار پڑھ لیں یا 21 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز
اگر آپ محبت کے معاملات میں کرنا چاہتے ہیں تو اس شخص کا تصور کر کے صرف 11 بار پڑھ لینا یا 33 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز وہ شخص 7 سمندر پار کیوں نہیں ہے، پھر بھی مولا کریم اس کا دل آپ کی طرف موڑ کر رکھ دے گا۔ لیکن صرف جائز کام کے لیے کرنا، ناجائز کے لیے بالکل نہیں کرنا۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز کے لیے بالکل نہ کریں۔ جائز کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ مولا کریم ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور وہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، جب تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کا پڑھنا چاہتے ہیں، 4 پڑھنا چاہتے ہیں، 6 پڑھنا چاہتے ہیں، 8 پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کا دل کرے، نماز تہجد پڑھ کر پھر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک یا 100 مرتبہ درود پاک یا 3 مرتبہ درود پاک، یعنی جتنا پہلے پڑھیں گے اخیر پہ بھی اتنا ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر پھر ان الفاظ کو 33 بار پڑھیں یا پھر 11 بار پڑھیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جس مقصد کے لیے آپ کریں گے مولا کریم اس میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔